بیٹھے ہوں تو عدل ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی طرف جایا جائے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور آخری اشرا ہے اور اس میں ہم نے آج ٹاپک سلیکٹ کیا ہے عدل کا۔ اس کے حوالے سے فرمائیے عدل کیا ہے؟ صرف عدالتی معاملات میں ہم عدل کو کہیں گے اور وہاں کیا عدل نظر آ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کے حوالے سے قرآن کریم میں جا بجا ارشادات فرمائے ہیں۔ سبحان ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اور اسی طرح سے متعدد آیات۔ عدل ایک ایسا مفہوم ہے جس کی بنیاد پر پورے کائنات کا نظام قائم ہے۔ یعنی اس کو سوچئے کہ یہ صرف آپ کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی ایک عدالت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو پوری عالم ہستی ہے، یہ عالم ہستی تکوینی طور پر اسی عدل کے اس نظام پر قائم ہے۔ سبحان اگر ستاروں اور مختلف ستاروں کے درمیان ایک نظم ہے تو وہ اس عدل کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر سورج ایک خاص جہت سے نکل کر خاص جہت میں غروب ہوتا ہے تو وہ اسی عدل کا نتیجہ ہے۔ سبحان آپ کو اللہ نے کچھ دیا ہے، ان کو کچھ دیا ہے، ان کو کچھ اور دیا ہے، تو یہ اسی عدل کا نتیجہ ہے۔ یعنی پورے عالم ہستی کو اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو عدل اگر نہ ہو تو پوری عالم ہستی تباہ و برباد ہو جائے۔ بیلنس۔ اس اعتبار سے مکتب اہل البیت میں عدل کو اصول دین میں سے قرار دیا گیا ہے، دین کے اصولوں میں سے۔ لہٰذا پورے عالم میں اب بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انصاف، مساوات، عدل، تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں اور مختلف اصطلاحات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مفاہیم میں بھی کہیں نہ کہیں اختلاف موجود ہے۔ یعنی آیا مساوات اور عدل دو ایک طرح کے مفاہیم ہیں؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ عدل اور چیز ہے، مساوات اور چیز ہے۔ اگر آپ نے اسکول کے بچوں کو پڑھانا ہو تو تمام بچوں کو ایک طرح کی سہولتیں دینا، یہ مساوات ہے۔ لیکن ایک گھر میں 6 بچے ہیں اور ایک گھر میں 1 بچہ ہے اور آپ نے ان دونوں کی کفالت کرنی ہے، تو اگر 6 کو جو آپ دے رہے ہیں وہ اس 1 بچے والے کو دیں تو یہ مساوات نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے، عدل کے خلاف ہے۔ مساوات میں بھی اور عدل میں بھی دو الگ الگ جہتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ عدل کا مطلب اگر آپ لغت کی کتابوں میں دیکھیں تو وضع الشیء علی موضعہ، کسی چیز کو اس کے درست مقام پر رکھنا عدل کہلاتا ہے۔ آپ کے اس برتن کے اندر جتنی گنجائش ہے اس سے اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو یہ عدل کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہی کیفیت انسان کی ہے، یہی کیفیت انسان اور اللہ کے رشتے میں ہے، اور یہی کیفیت انسان اور انسان کے رشتے میں ہے۔ اس لیے اللہ انسان کو اتنا دیتا ہے جتنی اس کی ظرفیت ہے، جتنا اس کا برتن ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتا۔ یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جرم کرو گے تو سزا پاؤ گے اور اگر نیکی کرو گے تو اس کی جزا پاؤ گے۔ یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ اگر وہ کسی مجرم کو جہنم کی جگہ جنت بھیج دے اور کسی نیک کو جنت کی جگہ جہنم بھیج دے تو یہ اس کے عدل کے خلاف ہے۔ لہٰذا وہ عادل ہے اور عدل کرتا ہے اور اپنی مخلوق سے بھی کہتا ہے کہ تم لوگ بھی عدل کرو۔ اب جب ہم سے کہا جاتا ہے عدل کرو تو ہمارے عدل کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جس امام مسجد کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے ایک شرط اس کا عادل ہونا ہے۔ اگر وہ جھوٹ کہتا ہے تو عادل نہیں ہے، اگر وہ زیادتی کرتا ہے تو عادل نہیں ہے، اگر وہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، درست نہیں کرتا تو وہ عادل نہیں ہے، وہ اگر گانے سنتا ہے تو وہ عادل نہیں ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو عدل کے خلاف ہو، اگر وہ امام جماعت بھی کرے تو اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ فقہ اہل البیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی عدل اس حد تک ضروری ہے۔ لہٰذا جب کہیں پر گواہی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس گواہی میں بھی جن گواہوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے ان گواہوں کا، ان شاہدوں کا، گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ عادل نہ ہو تو ان کی گواہی قبول نہیں ہے۔ یعنی عدل اس حد تک اہم ہے۔ اب آپ کے معاشرتی رویوں میں جب عدل آئے تو آپ کے معاشرے سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔ جی مفتی صاحب، یہ معاشرے میں عدل و انصاف